نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری کیا باتیں ہوتی ہیں۔ آیت 35 to 36 میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے فرمائشی معجزے کو دکھانے سے کیوں انکار کیا، اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ بات تو وہی مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنے۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے، ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک یا رب العالمین جو تجھے دل سے مانے اور تجھ سے محبت کرنے والے ہوں تو ان کی کوئی شرائط نہیں ہوتی۔ آیت 37 to 39 میں قدرت کے کچھ معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسے ہی اصناف ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک یا رب العالمین تیرے معجزات چاروں طرف موجود ہیں۔ آیت 40 to 41 میں ہم جانیں گے کہ کفار مشکل وقت میں کس کو پکارتے ہیں۔ ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے، پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ بے شک یا رب العالمین ہر پریشانی اور مشکل اور آزمائش سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ آیت 42 to 45 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آفات کیوں بھیجتا ہے۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا بنائیں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک یا رب العالمین تمام تر تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ اور شکر کو تو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ان تمام گناہ کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں۔ اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں،
دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدر رکھتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔